شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب ذوالجلال، عدل و انصاف قائم کرنے اور رحم فرمانے والے، میں بے بس ہوں، غمگین ہوں، تنہا ہوں، مجھے اس فانی دنیا میں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ رکھنا، مدد فرمانا، رحم فرمانا، نصرت فرمانا۔ اور میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، زبان بھی ہلتی ہے، گنتی بھی پوری ہوتی ہے، مگر دل کہتا ہے اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ دعائیں وہیں کی وہیں، آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ مسئلہ درود میں نہیں، مسئلہ ہمارے طریقے میں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میں خاص ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو دل سے یہ کہتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، پھر بھی دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ زندگی میں وہ برکت، وہ سکون، وہ اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں جو اکثر درود پڑھنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ایک بات دل میں بٹھا لیں، درود پاک کبھی بے اثر نہیں ہوتا۔ درود پاک بے اثر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ہماری کچھ غلطیاں اس کے اثر کو روک لیتی ہیں۔ درود وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، جب اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں تو سوچئے کیا اس درود میں اثر نہیں ہو سکتا؟ درود شریف کا اثر نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ درود میں کمی ہے، بلکہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: دل کی غیر حاضری، جلدی میں پڑھنا، گناہوں سے توبہ نہ کرنا، رزق حرام یا دل میں کینہ، درود کو صرف وظیفہ سمجھنا، محبت نہ بنانا۔ محترم ناظرین، درود پاک کے اثر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کو ایک نسخہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے 3 دن پڑھ لیا، اب کیوں مسئلہ حل نہیں ہوا؟ محترم ناظرین، یاد رکھیں، درود شریف کوئی گولی نہیں جو فوراً اثر دکھائے، یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا آہستہ آہستہ اثر دکھاتی ہے، لیکن جب اثر کرتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی کیا ہے؟ دوسری بڑی غلطی یہ ہے، زبان چل رہی ہے، دل غافل ہے۔ بہت سے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں لیکن دل موبائل میں ہے، سوچ جو ہے وہ دنیا میں ہے، زبان صرف الفاظ دہرا رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ درود نہیں، یہ صرف عبادت بن جاتی ہے۔ درود وہ ہے جو دل سے نکلے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر وہی ہے جو ذکر کرنے والے کو بدل دے۔ اگر درود پڑھ کر بھی ہمارا دل نہیں بدل رہا تو ہمیں اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے، درود کو صرف مشکل میں یاد کرنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب پریشانی آئے، رزق رک جائے، دل ٹوٹ جائے، تب درود شروع، اور جیسے ہی مسئلہ حل ہوا، دل کو سکون آیا، درود ختم۔ محترم ناظرین، درود کوئی ایمرجنسی بٹن نہیں ہے، یہ زندگی کا معمول ہے۔ جو درود کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر درود کیسے پڑھیں کہ اثر آئے؟ تو محترم ناظرین، جان لیجئے، بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نیت ٹھیک کریں، تعداد نہیں توجہ دیکھیں، نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں، مستقل مزاجی اختیار کریں، روز تھوڑا سا لیکن دل سے درود شریف پڑھیں۔ محترم ناظرین، درود پاک ہم اللہ کو کچھ دینے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ درود ہمیں صبر سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ سکھاتا ہے، اور جب بندہ بدلتا ہے تو حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔
اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ درود شریف کا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہو تو آج میں آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں۔ وعدہ کریں کہ میں درود شریف کو دکھاوے کے لیے نہیں، محبت کے لیے پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت وہ اثر دکھائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا تھا مگر دل میں خوشو نہ تھا۔ ایک دن رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پڑھ تو رہا ہوں مگر لگتا ہے آپ تک بات نہیں پہنچ رہی۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آواز آئی، ہم تک درود پہنچتا ہے مگر تمہارا دل ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد انہوں نے درود کی تعداد کم کر دی مگر محبت، ادب اور توجہ بڑھا دی۔ چند دنوں میں ان کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور دل بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ، اگر ہم درود پڑھتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا تو ہمیں مایوس نہ کر، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں وہ درود عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دے۔ یا اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے درود کو قبولیت کا لباس پہنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی درود پڑھتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ ابھی کچھ کمی ہے تو یہ ویڈیو کسی اور دل تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ درود محبت سے پڑھیں، اثر خود بولے گا۔ اور سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی روحانی پیغام آپ سے رہ نہ جائے۔ جزاک اللہ۔